کی لاریب کتاب کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا ہے۔ خداوند متعال سورہ مبارکہ نساء کے اندر بیان فرما رہا ہے کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حسد رکھتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو حسد کرتے ہیں اور ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ حسد کرتے ہیں اور کن سے حسد کرتے ہیں؟ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جن کو خداوند متعال نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ اور خداوند متعال نے اس آیت مجیدہ کے اندر پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا جن کے اوپر اپنا فضل کو نازل کیا۔ ان لوگوں کا تذکرہ نہیں کیا، ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو حسد کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال چاہتا یہی ہے کہ آپ لوگ فقط اور فقط انہی کو پہچان لیں جن کے اوپر میرا فضل ہے، ان کے دشمن خود پہچانے جائیں گے۔ خداوند متعال نے ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جو حسد کرتے ہیں، ان کا ذکر کیا، ان کی نشانیاں بتائیں جن کے اوپر اپنا فضل نازل کیا کہ جب ان کو پہچان لوگے تو ان کے دشمن خود بخود روشن ہو جائیں گے۔ اور خداوند متعال کا ایک طرز کلام یہی ہے قرآن کریم میں کہ خداوند متعال ان لوگوں کا نام نہیں لیتا جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ان کا نام نہیں لیتا، اور جن کے اوپر اپنا فضل نازل کیا، جن کے اوپر اپنی نعمتوں کو نازل کیا، پروردگار عالم نے جگہ جگہ پہ ہر آیت میں ان کا ذکر کیا۔ میں یہ کہوں کہ وہ جو عمل کرتے تھے خدا اس کو قرآن بناتا تھا، وہ زکوٰۃ دیتے تو خدا آیت بنا دیتا، وہ سو جاتے تو خدا آیت بنا دیتا، وہ کسی یتیم کو کچھ دیتے تو خدا آیت بنا دیتا، وہ جو کام کرتے خداوند متعال اس کی آیت بنا کے نازل کر دیتا۔ میں کن کن چیزوں کو گنوں، اسی وجہ سے تو علماء نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر خداوند متعال کے قوانین الفاظ میں نازل ہو تو قرآن بنتا ہے، اگر سیرت میں نازل ہو تو معصوم بنتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ ان کے ہر عمل کو خدا نے قرآن بنایا۔ اسی وجہ سے تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ھذا کتاب اللہ الصامت وانا کتاب اللہ الناطق، خدا کی خاموش کتاب کا نام قرآن ہے اور خدا کی بولتی ہوئی کتاب کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ خدا کی بولتی ہوئی کتاب کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی وجہ سے تو خداوند متعال کے اس ولی نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے رسول کے ہاتھوں پہ قرآن کی تلاوت شروع کی۔ کیونکہ یہ خود خداوند متعال کی کتاب ہے۔ یہ واقعہ ولادت امام علی علیہ السلام کا واقعہ ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اور خصوصاً شیعہ کے ہر بچے کو معلوم ہے۔ خداوند متعال کے لطف سے جب وقت ولادت ہوا حضرت امام علی علیہ السلام کا، تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ میں موجود، خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں دست دعا بلند کیے۔
خدایا میرے لیے اس مقام کو اس کام کو آسان فرما۔ اور خداوند متعال نے قدرت رکھنے کے باوجود کعبہ کا دروازہ نہیں کھولا، بلکہ دیوار کعبہ کو شق کر کے بیوی کو راستہ دیا، اس وجہ سے کہ رہتی دنیا تک لوگوں کو معلوم ہو جائے، آنے والا ہر انسان جان لے اور اس کو پتہ ہو جائے کہ علی کی ولادت کعبہ میں اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ علی کی ولادت، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو دیوار کو چیر سکتا ہے وہ دروازہ بھی کھول سکتا ہے، لیکن دروازہ کھولا نہیں کہ اگر دروازہ کھولا تو جو آج لوگ کعبہ کی جگہ بدل دیتے ہیں کہ علی کعبہ کے اندر نہیں حرم میں پیدا ہوئے، وہ دروازہ بھی کہتے کہ بی بی نے خود کھولا تھا۔ خداوند متعال نے ایسا اہتمام کیا جناب علی علیہ السلام کی ولادت کا، امام علی علیہ السلام کی ولادت کا ایسا اہتمام کیا کہ رہتی دنیا تک لوگوں نے کعبہ تعمیر کر کر کے دیوار کا نشان مٹانا چاہا، مٹ نہ سکا۔ جب ولادت ہوئی اور یہ شرف بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا، بہت کم متقیوں کو نصیب ہوا کہ وہ خدا کے مہمان بنے، خدا کے مہمان بنے۔ اور یہ شرف امام علی علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کی پاکیزہ مادر گرامی کو نصیب ہوا کہ پورے 3 دن خداوند متعال کے مہمان رہے اور خود میزبان جنت سے کھانے بھیجتا رہا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ بی بی سلام اللہ علیہ کعبہ میں موجود ہے اور جناب ابو طالب خاندان کی عورتوں کو لے کر پہنچے اور دروازہ کھولتے رہے مگر دروازہ کھلا نہیں، حضرت ابو طالب کو معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی معاملہ عام نہیں، یہ اس ذات کا معاملہ ہے، اور اسی ذات پر چھوڑ دیا۔ اور 3 دن تک بی بی سلام اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ کعبہ کے اندر موجود رہی۔ بعد از 3 دن گزرنے کے بعد جناب بی بی سلام اللہ علیہ اسی مقام سے باہر نکلی جس مقام سے کعبہ میں داخل ہوئی تھی۔ نہ جاتے ہوئے دروازہ کھولا خدا نے، نہ نکلتے ہوئے دروازہ کھولا، کیوں؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے۔ 3 دن کے بعد جب محبوب خدا کو اپنے محبوب کی محبت نے تڑپایا، 3 دن کے بعد جب محبوب خدا کو اپنے محبوب کی محبت نے تڑپایا تو نبوت امامت کے دیدار کے لیے کعبہ میں تشریف لائی۔ 3 دن کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بھائی کے چہرہ دیکھنے کے لیے کعبہ میں تشریف لائے اور اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھایا۔ جب نبوت کے ہاتھوں پر امامت آئی تو امامت نے جمال نبوت دیکھا، جمال وجہ نبوت دیکھا تو امامت کے علمدار کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ جب مسکراہٹ آئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند متعال کا حمد و ثنا کی اور اس بچے کے بوسے دیے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ کوئی عام فرد نہیں ہے، یہ وہی ہے جو میرا اخی بھی ہے، جو میرا وصی بھی ہے، جو میرا وزیر بھی ہے، یہی ہے مسلم اول، یہی ہے شہ مردان، یہی ہے ساقی کوثر علی بن ابی طالب۔ اللہ امام کو علم الہی سے نبی کو معلوم تھا کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے ہاتھوں پر امامت کو اٹھایا تو ننھے ننھے سے لب ہلے اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم
والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون۔ اے رسول خدا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، جو اپنی زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ اے رسول خدا وہ مومن کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہی وہ مومن ہے جو جنت کی میراث پائیں گے۔ یہ آیات دست مبارک پہ 3 دن کی عمر میں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے دست مبارک رسول پر سورہ مومنین سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 سے 11 تک تلاوت فرمائی، اور جب مومنوں کے اوصاف بیان کیے امام علی نے تو خداوند متعال کے رسول نے کہا واللہ انت امیرہم و تمیرہم و دلیلہم۔ اے علی ابن ابی طالب مجھے خدا کی قسم تو ہی ان مومنوں کا امیر ہے، تو ہی ان مومنوں کا رہبر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جب بچپن میں مومنوں کے اوصاف بیان کیے کہ مومن کون ہے؟ جو نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، وہ ہیں جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، جو اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو جنت کی میراث پائیں گے۔ تو رسول خدا نے کہا تو ہی ان کا امیر ہے، رہبر بھی ان کا تو ہی ہے۔ اب کچھ لوگ اٹھے اور یہ کہنا شروع کیا کہ 3 دن کی عمر میں بچہ کیسے بولا؟ 3 دن کی عمر میں بچہ بولنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، یہ 3 دن کی عمر میں کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح سے کچھ کہنے والوں نے کہا کہ وہ نو کے نیزہ پہ سر کیسے بولا؟ باپ پر بھی اشکال ہے، بیٹے پر بھی اشکال ہے، ایک کے بچپن پہ اشکال، ایک کے اختتام پہ اشکال۔ کہا 3 دن کا بچہ بولا کیسے؟ نیزے پہ موجود سر بولا کیسے؟ تو قرآن کریم نے ہی ان کا جواب دیا کہ جب دست مبارک مریم پہ حضرت عیسیٰ حکم خدا سے کلام کر سکتے ہیں، مکمل خطاب کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں انی عبداللہ وجعلنی نبیا، میں خدا کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا۔ جب وہ نبی، جب حضرت مریم کے دست مبارک پہ حضرت عیسیٰ کلام کر سکتا ہے تو جب رسول کے دست پہ ولی خدا کیوں نہیں بول سکتا؟ دست رسول پر ولی خدا کیسے کلام نہیں کر سکتا؟ وہ کلام کر کے نبوت کی گواہی دے رہا تھے اور علی کا بول کر اپنی ولایت کی گواہی دے رہے تھے۔ علی بول کر اپنی ولایت کی گواہی دے رہے تھے، اور ان بچوں کا بولنا یہ کوئی عام نہیں، یہ اس خداوند متعال کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ ذات جو چاہے کر سکتی ہے۔ اگر وہ ذات چاہے تو ایک جوان کی زبان کو تالا لگا سکتی ہے، اور اگر وہ ذات چاہے تو 3 دن کے بچوں کے منہ سے کلام کروا سکتی ہے۔ یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے، اس پہ اشکال نہ کرو۔ وہ چاہے تو بولنے والوں کی بولتیوں کو بند کر سکتا ہے اور نہ بولنے والوں کی زبانوں کو کھول سکتا ہے۔ اور یہ اعتراض ہوتا کیوں ہے؟ معذرت چاہتا ہوں، آخر والے نظر نہیں آتے، اس وجہ سے میں پیچھے ایک تو بلب ماننے آتا ہے، آپ کی طرف دیکھ نہیں پا رہا، تو آپ مجھے معاف کریں گے، صرف سامنے والے ہی نظر آ رہے ہیں۔ وجہ اعتراض کیا بنتی ہے؟ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ 3 دن کا بچہ کیسے بولا؟ اس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں کیونکہ بولنے والا علی ابن ابی طالب تھا۔ اور یہ بات کوئی خطابت کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ کو بلانے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اس پہ اشکال اسی وجہ سے ہوا کہ کیونکہ بولنے والا علی ابن ابی طالب تھا۔ ہر مسلمان
مسلمان کو معلوم ہے کہ خداوند متعال کے رسول کے لا تعداد معجزے ہیں. وہ چاہے تو آسمان کے ٹکڑے کر دیتا ہے، وہ چاہے تو ہاتھوں میں سنگریزے اور پتھروں کو اٹھا کے کلمہ پڑھاتا ہے. جب بے جان پتھر رسول کے ہاتھوں پہ آئے اور کلمہ پڑھے تو آپ مسلمان فخر سے قلم اٹھا کے تاریخ کی کتابوں کے صفحے بھرنا شروع کر دیتے ہو اور کائنات میں دنیا کے لوگوں کو بتاتے ہو اے لوگوں سنو، ہمارا رسول وہ ہے، ہمارا نبی وہ ہے جو سنگریزوں کو ہاتھ پہ اٹھائے تو وہ کلام کرتے ہیں. تو مسلمانوں پیمانہ کیوں بدلا؟ جب پتھر رسول کے ہاتھ پہ آئے تو کلام کرے تو تم اس کو معجزہ سمجھتے ہو، تم اس پہ فخر کرتے ہو. تو جب دست رسول پہ ولی خدا کلام کرے تم اس کو اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ حیدری آواز بلند صلوات. پتھر بولے تو ہمیں فخر، علی بولے تو ہمیں اعتراض ہے. یہ پیمانہ بدلنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کہنا اعتراض اسی لیے ہے کیونکہ بولنے والا علی ابن ابی طالب ہے. بولنے والا کوئی اور ہوتا تو جیسے پتھروں کی تاریخیں لکھی گئی ان کی بھی تاریخیں لکھی جاتی. جب 3 دن کا باپ قرآن پڑھ سکتا ہے تو 9 کے نیزہ پہ اس کا بیٹا بھی قرآن پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال کے رسول کہہ کے گئے تھے اے لوگوں انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک رسول خدا کی عطرت ہے، ایک خداوند متعال کا قرآن ہے. اور یاد رکھنا یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر مجھ سے ملاقات کریں گے. محمد والے محمد سے غلام کا صلوات. مجھ سے ملاقات کریں گے. رسول خدا کی گواہی ہے کہ یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، نہ زندگی میں، نہ زندگی کے بعد، نہ مرنے سے پہلے، نہ مرنے کے بعد. یہ ساری زندگی قرآن اہل بیت ملے رہیں گے جہاں تک کہ حوض کوثر مل کے میرے پاس پہنچیں گے. تو کیسے ممکن ہے کہ وہ نیزے پہ قرآن پڑھنا چاہے اور نہ پڑھ سکے؟ شاعر کہتا ہے کہ تیرا بچپن یہ ہے تو شباب کیا ہوگا. جس نے بچپن میں کلام کیا اور جہان دھنگ رہ گیا کہ یہ بچہ بول کیسے رہا ہے. جب وہ جوانی میں کلام کرے گا تو کیا، جب وہ جوانی میں بولے گا تو کیا ہوگا. اسی لیے تو جب سید رضی رحمت اللہ علیہ نے جب خداوند متعال کے اس بلی کی تمام کلام کو، فصیح و بلیغ کلام کو ایک کتاب میں جمع کیا اور اس کا نام رکھا نہج البلاغہ، تو دنیا والوں نے جب اس نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہے دون الکلام المخلوق، ہے دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق. یہ کسی عام انسان کی کلام نہیں، یہ خداوند متعال کی کلام کے بعد اگر کسی کی کلام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. بچپن میں بولا، جب وہ جوانی میں بولا تو کائنات کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ خدا کے بعد کسی کی کلام ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی کلام ہے. اور امام علی کا ہی جملہ ہے یہ. اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ مقام و مرتبے میں بلند کون ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر مرد اپنی زبان کے پیچھے، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. جب وہ زبان کھولے تو پتہ چلتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے. جب علی نے زبان کھولی، کلمات ادا کیے، نہج البلاغہ مرتب ہوئی اور دنیا والے کہنے پہ مجبور ہوئے کہ خدا کی کلام
مصطفیٰ کے بعد کسی کا رتبہ ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علیہ السلام۔ یہ جب خود فیصلہ ہے کہ بولنے والا خود بتاتا ہے کہ میرا مقام کیا ہے، جب اس کی کلام کو دنیا والے یہ مقام دے رہے ہوں تو متکلم کو نیچے رکھنا یہ عدالت کے خلاف ہے۔ جہاں کلام رکھی ہے متکلم کو وہیں پہ لے کے آؤ۔ جب کلام سب سے بلند ہے تو متکلم بھی سب سے بلند ہے۔ اب اسی کلام کا آپ کو ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک طالب علم اپنے ملک میں دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ ایک طالب علم اپنی دینی تعلیم پوری کرنے کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کسی بیرون ملک گیا۔ اب بیرون ملک کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، یاد نہیں ہے مجھے۔ بیرون ملک کیا پہلی کلاس تھی، یونیورسٹی میں بیٹھا تو جیسے معمول ہے کہ ہر استاد آنے سے پہلے ہر فرد کا تعارف پوچھتا ہے آپ کون ہو، کہاں سے ہو، نام کیا ہے، کرتے کیا رہے ہو۔ تو کہتا ہے کہ یہ طالب علم ہر بندے سے استاد نے سوال کرنا شروع کیے، تعارف پوچھنا شروع کیا، اور جب میری باری آئی، جب میں نے نام بتایا تو اس کو نام سے معلوم ہوا کہ بندہ شیعہ ہے۔ میرا نام ایسا تھا کہ اس کو میرے نام سے معلوم ہوا کہ یہ بندہ شیعہ ہے۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ شیعہ ہے تو اس نے بھی قسم کھا لی کہ شیعوں کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ کلاس میں آتا، لیکچر کے ساتھ ساتھ شیعوں کا بھی لیکچر لگا کے جاتا۔ اب یہ پریشان ہوا، تنگ ہوا کہ یہ استاد روزانہ آتا ہے میری کلاس کے اندر، بزدی کر کے چلا جاتا ہے۔ اس نے استاد سے کوئی بات نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی۔ چند دن گزرنے کے بعد اس نے نہج البلاغہ کتاب اٹھائی اور اپنے اسی استاد کو گفٹ کر دی، ہدیہ دے دی۔ جب ہدیہ دی تو وہ استاد تھا، پڑھنے والا تھا، مطالعہ والا تھا، اس نے کتاب کھولی، پڑھنا شروع کیا۔ جس دن سے اس کو کتاب ملی وہ کلاس میں آتا، چپ کر کے لیکچر دیتا ہو دروازے سے باہر، شیعوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا۔ چند دن گزرے، وہ مطالعہ کرتا رہا، آتا، لیکچر دیتا اور چپ کر کے چلا جاتا۔ کچھ دن کے بعد اس نے اس اسٹوڈنٹ کو اپنے آفس میں بلایا کہ آپ میرے آفس میں آؤ۔ کہتا ہے میں اس آفس میں گیا، دیکھا تو استاد اخبار پڑھ رہے ہیں۔ اخبار اٹھا کے میرے سامنے رکھی اور کہا کہ اس کی ہیڈنگ پڑھو، شہسر کی جو موٹی سی لکھی ہوتی ہے، کہا یہ پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے پڑھی اور لکھا ہوا تھا اس ملک کے فلاں علاقے کے اندر ایک فرد خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ کیا تھا؟ فلاں علاقے میں ایک انسان نے خودکشی کی اور مر گیا۔ خبر پڑھنے کے بعد استاد کو کہتے ہیں استاد جی میرا اس سے کیا کام؟ اب یہ خبر مجھے اسپیشل بلا کے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی خودکشی ہو اس کا ضامن شیعہ ہے۔ وہ اور پریشان ہو گیا، پہلے باتوں تک کہتا تھا، اب قتل کے ضامن بھی شیعہ ہو گئے۔ پریشان ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ نہج البلاغہ دی تھی اور اوپر آسمان سے گرا کھجور میں آتا ہے۔ کہا دنیا میں کہیں بھی اگر خودکشی ہوتی ہے تو اس کا ضامن شیعہ ہے۔ کہا استاد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ بتائیں۔ کہا ہر خودکشی کا ضامن شیعہ اس لیے ہے کہ خداوند متعال کی طرف سے ان شیعوں کے پاس ایک ایسی کتاب موجود ہے جس میں زندگی گزارنے کا ہر ضابطہ لکھا ہے، لیکن
शियों ने वो किताब संभाल के अपनी बगलों में रखी है। दुनिया के फरफरात तक वो किताब नहीं पहुंचाते। जब लोगों को जिंदगी गुजारने का ढंग नहीं आता तो वो खुदकुशी करते हैं। इसलिए हर फर्द जो खुदकुशी करता है उसके कत्ल का ज़ामिन शिया है। नहजुल बलागा पढ़ने के बाद हम तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बाज़ ने तो हमारी तरह सवाब समझ के लेके रख दिए और बाज़ ने कहा कि उस पर भी पैसे लगते हैं। ये हमारी हालत है, इसमें कोई मेरी अपनी हालत यही है, आपकी मैं बयान नहीं करता कि वो इंसान को किताब दी, उसने मुतालिया किया, रखी, मुतालिया करने के बाद उसको समझ आया कि दुनिया के हर मसले का हल, जिसकी परेशानी में इंसान मुब्तला होकर खुदकुशी करता है, उसका राह हल नहजुल बलागा में मौजूद है। और जिन लोगों ने ये नहजुल बलागा संभाल के अपनी बगलों में रखी हुई है वो उनके कत्ल के ज़ामिन हैं। अब सैया तो सारे कातिल बन गए। पहले तो उनके कातिल हैं जो मुसलमान खुदकुशी कर रहे हैं, फिर उनके भी कातिल हैं जो गैर मुस्लिम खुदकुशी कर रहे हैं। तो अली का इल्म का मकाम ये था कि उसने हर आने वाली ता कयामत दुनिया तक हर मसले का राय हल पेश करके गए। और क्यों ना करते, क्योंकि दर रसूल से पढ़े हुए थे। रसूल के दर पे पढ़ा हुआ और पढ़ाने वाला रसूल खुदा हो, पढ़ने वाला वली खुदा हो, और फिर जिंदगी के असूल बयान न कर सके, ये मुमकिन नहीं है। दरे रसूल के पढ़ा हुआ इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वल्लाह लौ सुन्नियत लियल बिसादतो, ऐ लोगों खुदा की कसम अगर मुझे अली के लिए मसनद लगा दी जाए, वसुम्मा जुअला अलैहि, और फिर मुझे उस मसनद के ऊपर बिठा दिया जाए, तो मैं कायनात के हर फर्द का फैसला, अगर कोई तौरात से लाएगा तौरात से करूंगा, कोई ज़बूर से लाएगा ज़बूर से करूंगा, कोई इंजील से लाएगा मैं इंजील से करूंगा, कोई फुरकान से लाएगा मैं फुरकान से ऐसा मसला और ऐसा फैसला करूंगा कि खुदा की कसम वो किताब बोल के कहेगी कि अली ने वही फैसला किया जो खुदा ने मेरे अंदर लिखा था। मैं वही फैसला करूंगा और इसकी गवाही खुद किताब देगी कि अली ने वही फैसला किया जो खुदावंद मुताआल ने मेरे अंदर लिखा था। और इसी इल्म रसूल के हामिल खुदावंद मुताआल के इस वली है खुदा का एक तज़किरा, एक वाक़या है कि कूफा की मस्जिद के अंदर जनाबे अली और जनाबे अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, रात का वक्त है और ये दो फर्द फकत और फकत मस्जिद कूफा में मौजूद हैं। मकान है इमाम अली अलैहिस्सलाम, जो दर रसूल का पढ़ा हुआ, उसका इल्मी मकाम क्या था, फज़ल क्या था। फरमाते हैं, वाक़या ज़िक्र किया जाता है कि दो फर्द इमाम अली और जनाबे अब्दुल्ला, ये क्या थे, मस्जिद में, मस्जिद कूफा में मौजूद थे। और खुदावंद मुताआल के वली खुदा ने बिस्मिल्लाह की तफसीर शुरू कर दी। पढ़ने वाला, बयान करने वाला अली इब्ने अबी तालिब और सुनने वाला एक फकीह इंसान। तफसीर बिस्मिल्लाह शुरू हुई, रात गुजरती गई, तफसीर होती रही और एकदम सुबह सादिक की रोशनी तलू हुई। तो जब देखा इमाम अली ने कि सुबह सादिक की रोशनी तलू हुई और उठे, दामन को झाड़ के कहा, ऐ इब्ने अब्बास, खुदा की कसम अगर ये रात कयामत की रात के साथ मिल जाती तो अली तफसीर बिस्मिल्लाह बयान करते रहते, रात खत्म हो जाती, बिस्मिल्लाह की तफसीर खत्म न होती। और उसके बाद आखिरी जुमला इमाम अलैहिस्सलाम ने कह के दर्स तफसीर को खत्म किया, दामन को झाड़ के कहा, ऐ अब्दुल्ला, ऐ
عبداللہ ہے فقیر انسان، یاد رکھ لو، سن لو میری یہ آخری جملہ سن لو، کیا کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ خدا نے قرآن میں رکھ دیا۔ کائنات میں جو کچھ ہے وہ خداوند متعال نے قرآن میں رکھ دیا، اور جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ خداوند متعال نے سمیٹ کے بسم اللہ میں رکھ دیا، بسم الحمد میں رکھ دیا، اور جو کچھ بھی الحمد کے اندر ہے خدا نے سمیٹ کے بسم اللہ میں رکھ دیا، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں رکھ دیا، اور جو کچھ بے میں ہے وہ اس نقطے میں رکھ دیا، وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، اور اس بے کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ یعنی کائنات کا تمام علم خدا نے رسول کے ذریعے سے سمیٹ کے علی کی مٹھی میں رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ پوری کائنات کا علم علی کی مٹھی میں رکھ دیا۔ اور یہ توجہ دلانا چاہوں گا اپنے اسٹوڈنٹ دوستوں کو، اپنے طلاب کو جو مدارس میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یا اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، یا پڑھنے سے میری طرح دل چرا رہے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس حدیث کے اندر ایک بہت قیمتی نقطہ بیان کیا، کہا جو کچھ کائنات میں ہے وہ کہاں پہ ہے؟ قرآن میں ہے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ قرآن کے اندر ہے۔ جس طرح سے مسلمان کے لیے قرآن کریم پڑھنا لازم و واجب ہے، جس طرح سے قرآن کی تلاوت مسلمان پر واجب ہے، اسی طرح سے ہر مسلمان جوانوں، بوڑھوں، بچے پہ واجب ہے کہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ کائنات کی سرچ بھی کرے۔ جس طرح قرآن کے الفاظ کا ترجمہ لازم ہے، اسی طرح سے کائنات کے ایٹم کا دل چیر کے اس کے اندر اترنا بھی شیعہ کے لیے لازم ہے۔ امام علی یہ نہیں چاہتے کہ فقط قرآن پڑھتے رہو، کیوں؟ کیونکہ خود قرآن فرما رہا ہے کہ خداوند متعال نے کہا میں نے یہ کائنات اتنی حسین بنائی کہ اگر تم میں سے ہر فرد یہ نکل کر دیکھے کہ کائنات کا کوئی نقص نکال سکے تو اس کی آنکھیں تھک جائیں گی، کائنات کا کوئی نقص نہیں نکال سکے گا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر جوان پہ، ہر مسلمان پہ، ہر انسان پہ جیسے قرآن واجب، کائنات بھی، کیمسٹری پڑھنا بھی، صرف قرآن پڑھنا واجب ہو، بایو پڑھنا بھی، کمپیوٹر پڑھنا بھی واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فتویٰ ہے کہ ہر وہ علم حاصل کرنا واجب ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ یہ جو تقسیم ہے، اور اس کی بہت سارے علماء نے نفی کی ہے، یہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، یہ کون سی تعلیم ہے؟ کوئی تعلیم دینی نہیں ہے، کوئی تعلیم دنیاوی نہیں ہے، یہ تفریق غلط ہے۔ ہر وہ تعلیم دینی تعلیم ہے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ ہر وہ تعلیم دینی تعلیم ہے، اور شہید مطہری فرماتے ہیں اس تعلیم کا حاصل کرنا واجب ہے۔ اگر معاشرے میں ڈاکٹر موجود نہیں، ہر فرد پہ ڈاکٹر بننا واجب ہے۔ اس لیے تو امام نے فرمایا کہ جو کائنات میں ہے قرآن میں ہے، قرآن پڑھو کائنات سمجھ آئے گی۔ جو کائنات میں ہے قرآن میں نظر آئے گا، جو قرآن میں ہے کائنات میں گھومو گے تو تجھے نظر آئے گا۔ اب جن کی بایو کی کتاب ہے، معذرت میں تھوڑا موضوع سے باہر ہوتا جا رہا ہوں، لیکن اپنے دوستوں کو جو اس بار رزلٹ بھی ہم نے سنا، جو کامیاب ہوئے، خدا ان کو اور مزید ترقی عطا فرمائے، اور جو تھوڑے تھوڑے پیچھے آ گئے خدا ان کو جذبہ اور ہمت عطا فرمائے آگے جانے کی۔ آپ کتابیں کھولتے ہو، بایو کی کھولو، کیمسٹری کی کھولو، کیمسٹری میں تو نہیں ہے لیکن بایو کی کتاب کھولتے ہو، اس کتاب کا آغاز قرآن کی آیتوں سے ہوتا ہے۔ جب تک ہم نے پڑھی تھی، اب چینج ہو گئی ہو تو مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جب تک ہم نے پڑھی تھی اس وقت اس کتاب کا آغاز
कुरान की आयतों से होता था। क्यों? क्योंकि कुरान की आयतों में भी बायो बयान हुई है। डॉक्टर बनने का तरीका कुरान ने भी बयान किया है। और खुदा के रसूल तालीम पर इतना जोर दिया कि तुम्हारा ताल्लुक उस खानदान से है कि जिस खानदान के दर से कायनात इल्म मांग रही है, और अगर तुम इल्म में पीछे रह जाओ तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी है। तो ये था इमाम का इल्मी मकाम कि कहा कायनात में जो कुछ है वो सिमट कर आए तो अली की मुट्ठी में आ जाता है, और तमाम इल्म अली अलैहिस्सलाम के मुट्ठी में है। इसलिए तो कहा सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ्किदूनी, ए दुनिया वालों मुझसे सवाल करो कब रिज़्क़ के अली तुझसे रुखसत हो जाए। मुझसे सवाल करो, कायनात का करो, दुनिया का करो, आखिरत का करो, जमीन का करो, आसमानों का करो, अली तुझको जवाब देगा। और इसी इमाम अली अलैहिस्सलाम के एक लक़ब है यासूबुद्दीन, जो रसूल खुदा ने अता किया। और इमाम अली अलैहिस्सलाम इस नहजुल बलागा में फरमाते हैं अना यासूबुल मुमिनीन वल मालु यासूबुल फुज्जार। और जनाब राजी इसका तर्जुमा करते हुए कहते हैं यानी अन्नल मुमिनीना यत्तबिऊनल अलिया वल फुज्जार यत्तबिऊनल माला कमा यत्तबिऊनल नहलु यासूबहा व हुवा रईसुहा। ए लोगों, यासूबुद्दीन यानी सरदार इमाम अली फरमा रहे हैं मोमिनों का सरदार मैं हूँ। और ये कहा कि मोमिनों का सरदार मैं हूँ, फुज्जार और बदकार लोगों का इमाम उनका माल है। और लोग मोमिन मेरी तरफ इस तरह से मेरी पैरवी करेंगे जिस तरह से शहद की मक्खियों के सरदार की शहद की मक्खियों का पूरा छत्ता पैरवी करता है। और फुज्जार माल की इत्तिबा इसी तरह से करेंगे जिस तरह से मक्खियों का छत्ता अपने रईस की पैरवी करता है। मैं यासूबुद्दीन हूँ, मैं दीन का सरदार हूँ, मैं मोमिनीन का सरदार हूँ। या रसूल इसलिए तो इमाम रसूल खुदा ने कहा था इलाही अदरिल हक़ा मअहू कैफ़ मा शा हैसु कैफ़ मा दार व हैसु मा दार। ए परवरदिगारा हक को उधर ही मोड़ दे जिधर अली मुड़े, जैसे अली मुड़े जहाँ अली मुड़े, हक को उधर ही मोड़ और ऐसे ही मोड़ दे। क्यों? क्योंकि अली सरदार है, अली यासूबुल मोमिनीन भी है, अली यासूबुल दीन भी है। इसलिए तो कहा हक को मोड़ मेरे परवरदिगारा जहां अली मुड़ जाए। ये मकाम था, ये मंजिल थी, ये रुतबा था उनका। और इस मकाम को कहते रहे कि मुझसे हासिल करो, लेकिन हासिल करने के लिए कोई आया नहीं, और आज भी हासिल करने के लिए कोई तैयार नहीं है। किताब नहजुल बलागा भी है, अली के खुतबे भी हैं, कुरान भी है, फजाइल तो सुने मगर उसकी राह पर चलने का न सोचा।